نعرہ صلوات۔ شام ہائے شام، شام ہائے شام، شام ہائے شام، شام ہائے شام۔ میں دیتی کفن تجھ کو بھیا، گر سر پہ ردا میرے ہوتی، گر ہوتے کھلے ہاتھ میرے، تیرے زخموں کو ہاتھوں سے دھوتی۔ پابند رسن سر بارہنا، پابند رسن سر بارہنا، دیکھو بھیا چلی ہوں میں شام، شام ہائے شام، شام ہائے شام۔ جس زینب کو تم نے برادر کبھی نظریں اٹھا کر نہ دیکھا، ہاتھ رسی سے میرے بندھے ہیں اور سر پر نہیں میرے پردہ، کیسے کوفے میں جاؤں گی غازی، کیسے کوفے میں جاؤں گی غازی، جب بلوے میں آئے گا نام، شام ہائے شام، شام ہائے شام۔ جیسے دربار پاس آ رہا ہے، میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے، ہمیں تو گھر میں بھی کم بولتی تھی، بھائی تم کو تو سب کچھ پتہ ہے، کس طرح سے کرے گی بتا دے، کس طرح سے کرے گی بتا دے، ایک شرابی سے زینب کلام، شام ہائے شام، شام ہائے شام۔ کہہ رہے ہیں یہ ہنس ہنس کے شامی، آنے والے ہیں دربار باغی، جس نے اجداد مارے ہمارے، آ رہی ہے یہاں اس کی بیٹی، کھولتا پانی پھینکو چھتوں سے، کھولتا پانی پھینکو چھتوں سے، پتھروں کا کرو انتظام، شام ہائے شام، شام ہائے شام۔ نعرہ صلوات۔ صلوات۔ اے رونے والو یہ گھڑی ہے شور و شین کی، اے رونے والو یہ گھڑی ہے شور و شین کی، تدفین ہو رہی ہے امام حسین کی، تدفین ہو رہی ہے امام حسین کی۔ کوفے سے آئے پہن جو سجاد بیڑیاں، کوفے سے آئے پہن جو سجاد بیڑیاں، لاش حسین دیکھ کے آنسو ہوئے رواں، لاش حسین دیکھ کے آنسو ہوئے رواں، ہاتھوں کو جوڑ کر کیا بیمار نے بیاں، ہاتھوں کو جوڑ کر کیا بیمار نے بیاں، بابا تمہاری لاش کو ڈھونڈوں کہاں کہاں، بابا تمہاری لاش کو ڈھونڈوں کہاں کہاں، کیسے کفن دوں لاش کو غربت نصیب ہوں، کیسے کفن دوں لاش کو غربت نصیب ہوں، بابا میں آج آپ سے زیادہ غریب ہوں، بابا میں آج آپ سے زیادہ غریب ہوں، رو کر بنی اسد کے قبیلے کو دی صدا، رو کر بنی اسد کے قبیلے کو دی صدا، لاش حسین مل کے اکٹھا کرو ذرا، لاش حسین مل کے اکٹھا کرو ذرا، اترے لحد میں شاہ کے بیمار کربلا، اترے لحد میں شاہ کے بیمار کربلا، بولے پڑھوں میں کیسے کس طرح تلقین یا خدا، بولے پڑھوں میں کیسے کس طرح تلقین یا خدا، رخ کیسے سوئے کعبہ ہو، رخ کیسے سوئے کعبہ ہو زہرا کے چین کا،
سر ہی نہیں یہاں میرے بابا حسین کا، سر ہی نہیں یہاں میرے بابا حسین کا، جتنے بھی ٹکڑے ملے سب چن لیے گئے، آہستہ سے لحد میں وہ بیمار نے رکھے، آہستہ سے لحد میں وہ بیمار نے رکھے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے جو بیٹے نے باپ کے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹے نے جو باپ کے، حالات پہ بابا جان کی سجاد رو پڑے، حالت پہ بابا جان کی سجاد رو پڑے، بولے کہ یاد آتی ہے اس وقت دادی جان، بولے کہ یاد آتی ہے اس وقت دادی جان، ارے توڑی ہے اس طرح میرے باپ کی پسلیاں، ارے توڑی ہے اس طرح میرے بابا کی پسلیاں، تیروں سے سارا جسم ہے بھرا ہوا، تیروں سے سارا جسم ہے بھرا ہوا، پہلو پہ بابا جان کے نیزہ گڑا ہوا، پہلو پہ بابا جان کے نیزہ گڑا ہوا، 13 جگہوں سے ان کا گلا ہے کٹا ہوا، 13 جگہوں سے ان کا گلا کٹا ہوا، ہے تن یہاں پہ سر وہاں خون سے بھرا ہوا، ہے تن یہاں پہ سر وہاں خون سے بھرا ہوا، سر دیکھ کے یقین ہے میرے خاندان کو، سر دیکھ کے یقین ہے میرے خاندان کو، ارے مارا ہے پتھروں سے میرے بابا جان کو، ارے مارا ہے پتھروں سے میرے بابا جان کو، پوچھا کسی نے مولا برابر میں کون ہے، پوچھا کسی نے مولا برابر میں کون ہے، شبیر اس کے سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے، شبیر اس کے سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے، لگتا ہے ان کو پیار تھا، لگتا ہے ان کو پیار تھا اس نوجوان سے، اکبر کا نام لیتے ہی سجاد رو پڑے، اکبر کا نام لیتے ہی سجاد رو پڑے، بولے کہ ہاتھ سینے پہ یوں ہے رکھا ہوا، بولے کہ ہاتھ سینے پہ ہے یوں رکھا ہوا، ہے بیٹے کے کلیجے میں نیزہ لگا ہوا، ہے بیٹے کے کلیجے میں نیزہ لگا ہوا، اے رونے والو یہ گھڑی ہے شور و شین کی، تدفین ہو رہی ہے امام حسین کی، تدفین ہو رہی ہے امام حسین کی، صلوات۔ اب حاجی السلام علیکم۔ کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں سر کٹایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کٹایا حسین نے، نیزے پر سر تھا اور جوان پہ آیتیں، نیزے پہ سر تھا اور جوان پہ آیتیں، قرآن اس طرح سنایا حسین نے، قرآن اس طرح سنایا حسین نے، یوں ہی نہیں ہے چرچا حسین کا، یوں ہی نہیں ہے چرچا حسین کا، کچھ دیکھ کے ہوا تھا زمانہ حسین کا، کچھ دیکھ کے ہوا تھا زمانہ حسین کا، سر دے کے تو جہاں کی حکومت خرید لی، سر دے کے تو جہاں کی حکومت خرید لی، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا۔ نعرہ صلوات۔ جن کی نظروں میں ذکر حسین بدعت ہے، جن کی نظروں میں ذکر حسین بدعت ہے، میری نظر کے وہ بالکل پلید لگتے ہیں، میری نظر کے وہ بالکل پلید لگتے ہیں، جو تعزیہ اٹھانا حرام کہتے ہیں، جو تعزیہ اٹھانا حرام کہتے ہیں، مجھے وہ سارے کے سارے یزید لگتے ہیں، مجھے وہ سارے کے سارے یزید لگتے ہیں۔ دن روئے گا رات روئے گی، دن روئے گا رات روئے گی، ہر مومن کی ذات روئے گی،
ہر مومن کی جات روئے گی. جب بھی نظر آئے گا محرم کا چاند، جب بھی نظر آئے گا محرم کا چاند، غم حسین میں ساری کائنات روئے گی، غم حسین میں ساری کائنات روئے گی. نعرہ صلوات. جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہو لوگ، جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہو لوگ، جنت تو کربلا میں بنائی حسین نے، جنت تو کربلا میں بنائی حسین نے. دنیا و آخرت میں اگر رہنا ہو چین سے، دنیا و آخرت میں اگر رہنا ہو چین سے، جینا علی سے سیکھ لو مرنا حسین سے، جینا علی سے سیکھ لو مرنا حسین سے. نعرہ صلوات. نعرہ صلوات. چار مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ بن کر تعویذ پدر کے سینے میں جڑی رہی، بن کر تعویذ پدر کے سینے میں جڑی رہی، تو شام غریبہ یوں ہی کھڑی رہی. بن کر تعویذ پدر کے سینے میں جڑی رہی، تو شام غریبہ یوں ہی کھڑی رہی. اور عجیب نصیب ہے سارم زہرا و سکینہ کے، عجیب نصیب ہے زہرا و سکینہ کے، کہ وہ بھی کھڑی رہی یہ بھی کھڑی رہی، کہ وہ بھی کھڑی رہی یہ بھی کھڑی رہی. اور ہم نے کب کہا ہے ہماری ہے کربلا، ہم نے کب کہا ہے ہماری ہے کربلا، حق کی بات تم کرو تو تمہاری ہے کربلا، حق کی بات تم کرو تو تمہاری ہے کربلا. جس نے نبی کے دل پہ اتاری ہے آیتیں، اس نے ہماری دل پہ اتاری ہے کربلا. نعرہ صلوات. پرکشش ہوگی فدا نور کا موسم ہوگا، پرکشش ہوگی فدا نور کا موسم ہوگا. ایک اشارے پہ فقط شعلہ بھی شبنم ہوگا، ایک اشارے پہ فقط شعلہ بھی شبنم ہوگا. غیب سے آئے گا جس دن تیرا بیٹا زہرا، غیب سے آئے گا جس دن تیرا بیٹا زہرا. کربلا کی طرح کعبے میں بھی ماتم ہوگا، کربلا کی طرح کعبے میں بھی ماتم ہوگا. یزید بولا میں کتا ہوں کاٹ لیتا ہوں، حسین بولا میں ڈنڈا بھی مار دیتا ہوں. یزید بولا میرے پاس لاکھوں لشکر ہے، حسین بولا میرے پاس علی اصغر ہے. نعرہ صلوات. جعفر کی طرح جعفر تیار ہی ہوگا، جعفر کی طرح جعفر تیار ہی ہوگا. کرار کا بیٹا ہے تو کرار ہی ہوگا. زینب نے کہا چوم کے عباس کے بازو، بابا کی طرح یہ بھی علمدار ہی ہوگا، بابا کی طرح یہ بھی علمدار ہی ہوگا. نعرہ صلوات. رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا و بالقاسم محمد خاتم النبیین وآل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین قول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
فاقم وجهك للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی یعنی قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر کے سید فدا حسین ابن سبحان علی منور جہاں بنت نثار حسین ان دونوں کی روح کو پڑھ کر بخش دیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ادھر کا پنکھا بند ہو گیا، ایک لائٹ وہ اچھا صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور باواز بلند عزیزان محترم، دین الہی کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کہ آخر دین کیا ہے، دین کی اساس کیا ہے، دین کے صفات کیا ہیں۔ لہذا جو چھٹا پوائنٹ تھا الزہد فی الدنیا، زہد اختیار کرو۔ زہد کیسا زہد کہ اپنے کو دنیا کے لیے پرورش نہ دو۔ یہ دنیا تم کو اس لیے نہیں دی گئی کہ تم دنیا کو حاصل کرو۔ دنیا میں رہنا ہے لیکن ایک مقصد کے تحت، دنیا کی تمام چیزوں کا استعمال کرنا ہے لیکن مقصد کے تحت۔ دنیا حاصل کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ تم دنیا کے ذریعے آخرت کو بناؤ، یعنی تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ دین کے لیے ہونا چاہیے۔ تمہارا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، دیکھنا سب خدا کے لیے ہو۔ وہ لوگ کہ جن کے ذہنوں میں یاد خدا ہوتی ہے وہ ہر وقت حالت نماز میں ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے ذہن میں خدا ہے تو اگر ہم بازاروں میں خریداری کر رہے ہیں تو بھی ہم حالت نماز میں ہیں۔ اگر ہم لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں یاد خدا کے ساتھ تو وہ ملاقاتیں بھی ہماری نماز ہے، یعنی اس وقت بھی ہم نماز کی حالت میں ہیں، اور یہ ملاقات عبادت ہے۔ تو اگر ہمارے ذہن میں اللہ کی یاد ہوگی تو ہم ہر وقت عبادت کی حالت میں ہوں گے۔
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رات میں سوتے وقت وضو کر کے سو جاؤ تو پوری رات عبادت میں گزرے گی. صلوات بر محمد وعلی لہذا دین مذہب کی انتہائی امپورٹنس ہے. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں اپنے دین کی پابندی کو اختیار کرو. کیوں؟ اس لیے کہ دائرہ دین میں کی گئی برائی دائرہ دین سے باہر کی گئی نیکی سے بہتر ہے. اب امام نے جو اس کا ایکسپلینیشن دیا وہ دیکھیے کتنا حسین ہے. سننے والا انسان سوچے گا کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں کہ دائرہ دین میں کی گئی برائی دائرہ دین سے باہر کی گئی نیکی سے بہتر ہے. یعنی اگر کوئی دائرہ دین سے باہر نکل گیا تو پھر اس کا کوئی ولی نہیں ہے, اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے. امام نے فرمایا اگر تم دائرہ دین میں ہوگے اور کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے, لیکن دائرہ دین سے کی گئی نیکی کی تمہیں جزا دینے والا کوئی نہیں ہے. جزا کون دے گا؟ اس لیے کہ تمہارا کوئی ولی نہیں, تمہارا کوئی سرپرست نہیں, تم نے اپنا کسی کو سرپرست بنایا ہی نہیں. یہ تو اس رحیم و کریم کا کرم ہے کہ وہ لوگ کہ جو دائرہ اسلام سے باہر ہیں اور جب نیکی کرتے ہیں تو وہ اسی دنیا میں ان کو جزا عطا کر دیتا ہے. یہ اس کا کرم ہے. لہذا دین کی پابندی کرو, دین کی پابندی میں تمہارے لیے خیر ہے, دین کی پابندی میں تمہارے لیے جزا ہے. اگر دین نہیں تو پھر تمہارے پاس کوئی سہارا نہیں ہے. وہ لوگ کہ جو آرتھوڈاکس ہوتے ہیں اپنے دین کے سلسلے میں, وہاں پر آپ کو سوسائیڈ نہیں نظر آئے گی, اس کا بہت ہی مائنیوٹ لیول ہوگا. لیکن جہاں پر دین نہیں ہے وہاں پر سوسائیڈ ریشیو بہت زیادہ ہے. کیوں؟ آپ دیکھیں کہ انڈیا میں جو دھرم پردھان دیش ہے, جہاں پر مذہب کے مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں, تو ان میں سوسائڈ ریٹ نہیں ہے. لیکن یورپ چلے جائیں آپ, ان کے پاس لگزوریس لائف ہے, لگژریز گاڑیاں ہیں, بہترین بنگلو ہیں, نوکر و چاکر ہیں, لیکن ایک جنونی کیفیت میں ہیں, مضطرب ہیں, قلبی اطمینان نہیں ہے. وہ مادیت کے گڑھے میں دبتے چلے جا رہے ہیں, دھنستے چلے جا رہے ہیں. سب کچھ ہے, دولت ہے, لگژریز تمام چیزیں موجود ہیں, لیکن وہ مادیت کے گڑھے میں دھنستے ہی چلے جا رہے ہیں.
اس لیے کہ ان کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، ان کو کوئی سیٹسفائیڈ کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن جہاں کے اوپر دین ہوتا ہے، اگر غربت بھی ہوتی ہے تو ہم کو ہمارے خالق نے بتایا ہے کہ غربت میں گھبرانا نہیں، ہم کو یاد رکھنا تمہاری غربت کو ہم تمہاری رئیسی میں تبدیل کر دیں گے، تم ہم کو یاد رکھو تاکہ ہم تم کو یاد رکھیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھ کو یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، ہم تمہارا ذکر کرتے رہیں گے۔ اب عزیزان محترم ذرا سوچئے گا کہ ہم ذکر کریں گے خالق کا اپنی قدرت کے مطابق، وہ اب میرا ذکر کرے گا اپنی قدرت کے مطابق۔ انسان شہرت میں پڑا ہوا ہے کہ ہم کو شہرت حاصل ہو جائے، ہم کو فیم حاصل ہو جائے، ہم کو لوگ پہچاننے لگے۔ اب وہ ذرا سی بات کا اپنا اعلان چاہتا ہے، کسی کی مدد کی، 6 لوگ دیکھیں، 6 لوگ جانیں کہ ہم نے کسی کی مدد کی ہے، جہاں اس کے دل و دماغ میں یہ بات آئی، بس وہاں پر وہ اپنے فیم میں تنہا رہ گیا۔ اب جو اس کی قدرت ہے اسی کی قدرت کے مطابق اس کو فیم حاصل ہوگا۔ یہ انسان کا گھاٹے کا سودا ہے۔ خالق کہتا ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم میرے لیے خاموشی سے عمل انجام دیتے رہو، میرا کام یہ ہے کہ ہم تمہارے عمل کو دنیا پر اعلان کرتے رہیں، یعنی کہ اعلان کرنا ہمارا کام ہے۔ جب ہم اپنی قدرت کے مطابق اعلان کریں گے تو جہاں جہاں تک خدا کا وجود پایا جاتا ہے وہاں تک تمہارے عمل کا اعلان ہوگا۔ لہذا خاموشی سے عمل انجام دیتے رہو۔ اس لیے دین کی ضرورت ہے کہ دین اختیار کرو تاکہ تمہارا سہارا کوئی ہو۔ آج ہم کو ہر مسئلے میں تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی پرابلم ہے کورونا کے مسئلے میں یا لاک ڈاؤن میں، انسان پریشان ہو گیا، انسان اتنا پریشان کہ اس کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ نہیں پوری ہو پا رہی ہیں۔ لیکن اطمینان ہم کو کس پر؟ اپنے قلب سے ذرا پوچھئے کون ذات تھی کہ جس نے ہم کو ایسی کرٹیکل اسٹیج سے باہر نکالا ہے؟ ہمارا اعتماد اور اطمینان کسی پر نہیں تھا، ہمارا اعتماد اپنے خدا کے اوپر تھا۔ یعنی ہم ہر لمحے یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ خالق جس نے رحم مادر میں مجھے بھوکا نہ رکھا تو اس حالت میں مجھے کیسے بھوکا رکھے گا؟ صلوات پر محمد آل محمد۔ اگر یہ دین نہ ہوتا اور میرے سامنے تصور خدا نہ ہوتا تو ذرا بتائیے کہ بھی میری کیفیت کیا ہوتی؟ پھر میری کیفیت تو کچھ اور ہی ہوتی۔ تو اس لیے امام علی نے ارشاد فرمایا کہ دین کی پابندی کرو، اس لیے کہ دین دائرہ دین میں کی جانے والی برائی دائرہ دین سے باہر کی جانے والی نیکی سے بہتر ہے، کیونکہ تمہاری برائی کو بخشنے والا تو موجود ہے، نیکی کی جزا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات چاہیے۔ دین کیا ہے؟
دین کیا ہے؟ ایک ایسا راستہ جس پر محبت کے ساتھ چلا جائے، ایک ایسا عملی راستہ جس پر محبت کے ساتھ چلا جائے، یعنی کہ محبت کو لے کر کے عمل کی اس راہ کو طے کیا جائے، یہ ہے دین۔ دین فقط یہ نہیں ہے اللہ 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 اللہ، نہ، دین ایک عملی راستے کا نام ہے جو محبت کے ساتھ طے کیا جائے، مسکراتے ہوئے۔ اگر محبت نہیں تو اسلام میں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے کہ تم کو زبردستی بلایا جائے، کنورژن کیا جائے۔ یہاں کنورژن کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ کیسا کنورژن؟ رسول کریم نے صلح حدیبیہ کے وقت جو تمام شرطیں رکھی گئی تھیں، اس میں ایک شرط یہ بھی تھی جو کفار مکہ نے رکھی، وہ یہ کہ اگر کوئی میرا آپ کی طرف آ جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ کا کوئی میری طرف آ جائے گا تو میں واپس نہیں کروں گا۔ رسول نے کہا اوکے، ٹھیک ہے، ایکسپٹیڈ۔ جو رسول کے اصحاب تھے ان کے تیوریوں پر بل پڑ گئے، یا رسول اللہ یہ کون سی بات ہے کہ اگر میرا کوئی ادھر چلا جائے گا تو وہ واپس نہیں کریں گے، اور اگر ان کا کوئی آپ کی طرف آ جائے گا تو واپس کر دیں گے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ دنیا کہہ رہی ہے کہ اسلام میں کنورژن کرایا گیا ہے، آ کر کے جو مفکرین اسلام ہے، جن کے دروں سے اسلام لیا گیا ہے، ان سے آ کر کے پوچھو کہ اصلاً دین اسلام کیا ہے۔ رسول نے ارشاد فرمایا، میں نے صحیح کہا یا رسول اللہ اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے؟ کہا کہ سنو، جو ہماری طرف سے چلا جائے تو ہم اس کو واپس اس لیے نہیں لیں گے، واپس ہم اس کو اس لیے نہیں لیں گے کہ دین توحید کو اس کی ضرورت نہیں ہے جو دامن رسالت چھوڑ کر چلا جائے، اور جو ان کا ہماری طرف آ گیا ہم اس کو واپس کر دیں گے۔ اگر وہ معرفت کے ساتھ آیا ہے تو ان کے خیموں میں رہ کر کے بھی وہ ہمارا ہوگا۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ لوگ کہتے ہیں کنورژن، اسلام میں کنورژن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے کنورژن کا، یہ کنورژن کرا دیا گیا۔ یہاں تو لا اکراہ فی الدین کی بات ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یہاں تو دین ہمارا محبت ہے، محبت میں جبر نہیں ہوتا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حل الدین الا الحب، محبت کے سوا بھی کیا کوئی دین ہے؟ اس کا عربی میں صحیح ٹرانسلیشن یہ ہے کہ بس محبت ہی دین ہے، محبت ہی دین ہے۔ جب
امام حسین علیہ السلام نے چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا کچھ خواہش کرو تاکہ میں اسے پورا کر دوں. تو امام نے فرمایا کہ بابا میں بس یہ چاہتا ہوں کہ میں وہ چاہوں جو میرا خدا مجھ سے چاہتا ہے. یعنی میری چاہت بھی اپنے خدا کے لیے ہو. یہ محبت پرسنل نہیں، بیٹے سے محبت پرسنل نہیں ہونا چاہیے. حدیث میں ہے کہ بس اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی. دوستی بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے. یعنی تمہاری زندگی کا کوئی بھی پارٹ پرسنل نہیں ہے. پرسنل لائف میں بھی خدا شامل ہے. اگر تم خدا کو مد نظر رکھو گے تو نہ کبھی آپس میں فساد ہوگا، نہ کبھی نزاع ہوگا، نہ کبھی دو جماعتیں بنیں گی، نہ کبھی اولاد اپنے ماں باپ کے اختیار سے باہر ہوگی، نہ کبھی بھائی بھائی کا دشمن ہوگا. جہاں کے اوپر یہ سوچا میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا مکان، میری ملکیت، میری جماعت، بس وہیں سے افتراق شروع ہو جائے گا، وہیں سے فساد شروع ہو جائے گا. جب باپ یہ کہے گا میرا بیٹا تو باپ اپنی سمجھ اور اپنی شعور کے مطابق بچے کی تربیت کرے گا. اور جب باپ کے دل و دماغ میں خدا ہوگا تو وہ یہ سوچے گا کہ میں اپنے بچے کی تربیت اس طرح کروں جو میرے خدا نے تربیت کے طریقے بتائے ہیں. تو جب بچے کی تربیت خدا کے طریقوں پر ہوگی تو پھر کسی رمال کے پاس تعویذ لینے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی گنڈے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پانی پھکوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ قبلہ جب پانی پھونک کر دے دیجئے. بوتل لیے کھڑے ہوئے ہیں، کہاں کا؟ واٹر ورکس کا پانی لیے ہوئے، واٹر ورکس کا پانی لیے ہوئے، مولانا پھونک دیجئے. ارے مولانا کی بھوک سے کیا ہوگا؟ اگر مولانا کی بھوک سے بچے سدھر رہے ہوتے تو مولانا کے خود کے بچے نہ سدھر جاتے، ہے نا؟ مولانا کے خود کے بچے نہ سدھر جاتے. سب سے زیادہ تو مولانا کے بچے بگڑے ہوئے ہیں. آپ جن کے بچے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں انہی سے کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ بھوک دیجئے، لیکن یہ آپ کی محبت ہے. لیکن کیا کیا جائے، یہ بے بصیرت محبت ہے. اگر خدا کو مد نظر رکھتے ہوئے محبت کی گئی ہوتی تو پھر آپ سمجھ لیتے کہ یہ مسئلہ پانی کی پھونک کا نہیں ہے، یہ مسئلہ تربیت کا ہے. اس کا تعلق تربیت سے ہے، اس کا تعلق پانی کی پھونک سے نہیں ہے. ارے اگر پانی کی پھونک کو پانی کی پر پڑی جانے والی کوئی بھی پھونک، جو پھونک مارتے ہیں دعا پڑھ کر کے آپ پھونک دیتے ہیں، مولانا پھونک دیتے، اگر بچے اسی سے سدھر رہے ہوتے تو آب زمزم کے پینے والے داعش نہ کہلاتے. ارے وہ تو آب زمزم پی رہے ہیں، آب زمزم کے پینے والے داعش ہیں. اگر پانی آب زمزم سے بڑھ کر کے کوئی طاہر پانی ہے؟ آب زمزم پی رہے ہیں داعش، قتل کر رہے ہیں، مرڈر کر رہے ہیں. آپ نے ان لوگوں کو دیکھ کر کے سمجھا کہ یہ اسلام ہے. آپ ان کو دیکھ کر کے سمجھیے کہ جو اصلاً اسلام کو پیش کر رہے ہیں،
آپ کی اپروچ وہاں تک ہے ہی نہیں, آپ وہاں تک جانا ہی نہیں چاہتے. اس لیے کہ اسلام کو بدنام کرنا ہے تو داعش کو تھامے رہو, اسامہ بن لادن کو تھامے رہو, طالبان کی طرف آپ اشارہ کرتے رہیں گے, یہ اسلام, یہ اسلام, یہ اسلام. آپ ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. ایسے لوگوں پر تو اسلام بھی لعنت کرتا ہے. صلوات بر محمد آل محمد. امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ہماری محبت میں نظام دین ہے. دین تم کو کہاں ملے گا؟ ہماری محبت میں. شہزادی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا آپ نے فرمایا کہ علی اور ہماری اولاد کی اطاعت میں ہی تنظیم کائنات ہے, امن و امان ہے اور نظام دین ہے. محبت اہل بیت, اطاعت اہل بیت میں نظام دین ہے. نظام دین. ابن زیاد نے جب شہزادی سے کہا, شہزادی زینب صلوات اللہ علیہ سے, دیکھا زینب خدا نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا. آپ نے فرمایا ما رأیتو الا جمیلا, ہم نے تو اس کے فیصلے میں سوائے جمال کے کچھ نہیں دیکھا. خدا کی قسم, علی کی اس بیٹی کا جملہ خود مولا کائنات سے ملائیے. مولا نے کیا کہا کہ دین کی پابندی کرو, اس لیے کہ دائرہ دین میں کی جانے والی برائی دائرہ دین سے باہر کی جانے والی نیکی سے بہتر ہے. اب دیکھیں شہزادی نے کیا فرمایا. شہزادی نے فرمایا میں نے اس کے فیصلے میں سوائے جمال کے کچھ نہیں دیکھا. اے ابن زیاد, تو نے ہم کو قتل کیا ہے اقتدار کے لیے, ہم قتل ہوئے ہیں محبت خدا کے لیے. صلوات بر محمد آل محمد. ہماری جزا تو میرے معبود کے پاس ہے. تو بتا کہ جو تیرا عمل ہے اس قبیح عمل کا تجھے, اس قبیح عمل کے بعد تجھے بچانے والا کون ہے؟ ہے کوئی تیرا ولی؟ ہے کوئی تیرا سرپرست؟ میرا معبود میرا سرپرست ہے. میں نے اس کے فیصلے میں سوائے جمال کے کچھ نہیں دیکھا. محبت, دین صرف اور صرف محبت ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. عزیزان محترم, اللہ نے جو احکام اور فرائض ہم پر عائد کیے ہیں وہ اللہ کی محبت ہے ہم سے. اللہ کا احسان ہمارے اوپر ہے جو اس نے احکام کو ہم پر نافذ کیا ہے. اللہ کسی انسان کو تکلیف نہیں دیتا کہ وہ اس کا وزن اٹھا نہ سکے. اتنی تکلیف کہ جس کو وہ اٹھا لے, جس کو وہ اٹھا لے, بس اتنا ہی وہ حکم اپنا عائد کرتا ہے. انسان کے پاس کیا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں خدا کی محبت ہے. انسان کے پاس دو چیزیں ہیں, جسم ہے, روح ہے. ایک جسم کو لیے
اس نے مختلف نعمتوں کو پیدا کیا. ایک ہی کو پیدا کر دیتا, کھاتا رہتا بندہ؟ نہ, جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ ایک سے ایسا کام چلنے والا نہیں ہے. اس کو جو ہم نے زبان دی ہے وہ مختلف ذائقوں کو محسوس کرتی ہے, اس لیے اس کو مختلف ذائقوں کی اشیاء چاہیے. مان لیجئے کہ کوئی صاحب ہماری دعوت کریں, میری پسند کا کھانا بنوائے اور میں اتفاق سے نہ پہنچ پاؤں, اب جب وہ کھانا بچا رہ گیا تو کون کھائے گا؟ بھئی پھینکا تو جائے گا نہیں. تو معلوم ہوا کہ اس وقت کھایا, دوسرا وقت آیا, اب جو گھر پہنچے تو دیکھا کہ وہی رکھا ہے. انہیں کیا کہا کہ وہی مولانا کل آئے نہیں, یہی ہے. اب اس کو بھی کسی طریقے سے اب اس کو کھا لیا, بھئی ایک وقت کھا چکے, دوسرا وقت پھر کھا لیا. اب تیسرا وقت آیا تو معلوم ہوا کہ اپنے اب جو برتن کھولا تو معلوم ہے پھر وہی. اب غصہ آ رہا ہے, مولانا صاحب آپ آئے نہیں, مولانا صاحب آپ آئے نہیں. بچ گیا. دیکھیں بات ان کی جائز ہے, بگڑنا بھی ہم پر جائز ہے. کیا آپ آئے نہیں؟ انتظام کیا سب کچھ, نہیں میں پہنچ سکا. اب انتظام تو کیا تھا نا, اس بندے کا بگڑنا جائز ہے, لیکن ہمارے نہ آنے سے زیادہ ان کو 3 وقت اس کھانے کو کھانے کے اوپر غصہ زیادہ ہے. اور صبح بھی وہی, شام بھی وہی, پھر صبح وہی رکھا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ جو ہے وہ مختلف چیزوں چاہتا ہے, مختلف چیزیں چاہتا ہے. اس وقت یہ ہے, شام میں کچھ بدلاؤ ہو, پھر صبح کچھ اور ہو, پھر دوسرے وقت پھر کچھ اور ہو, ہے نا. انسان یہی تو چاہتا ہے نا. جسم کے لیے انسان مختلف غذاؤں کو چاہتا ہے. خدا جانتا ہے کہ میرا بندہ مختلف چیزیں چاہتا ہے, اس کو مختلف ذائقے چاہیے ہیں, تو انسان کے لیے اس نے مختلف انواع و اقسام کی چیزوں کو پیدا کر دیا. یہ اس کی محبت ہی تو ہے جو اس نے بلا استحقاق کے ہم کو عطا کی ہے. ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے جسم کی غذا ہے, ہماری روح کی بھی تو غذا ہے. تو خالق نے کہا اے میرے بندے, جس طرح تو جسم کے لیے مختلف چیزوں کے ذائقے لیتا ہے, ہم نے جو فرائض تجھ پر عائد کیے ہیں اس میں بھی بڑا لطف ہے. لطف لے کر کے تو دیکھ, ارے وہ اخلاص سے نماز پڑھ کے تو دیکھ, محبت سے روزہ رکھ کر کے تو دیکھ, الفت سے تو حج پر آ کر کے تو دیکھ, ارے پورے جوش و خروش سے خمس نکال کر کے تو دیکھ. امام نے فرمایا کہ اصلاً نماز تو بس وہی ہے, اور وہی نماز قابل قبول ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد لطف محسوس ہو, لطف محسوس ہو. اس عبادت میں اتنا کیف ہے کہ سرزمین کربلا کے اوپر تیروں کی بارش میں بھی ابو سمامہ سیداوی اگر
بات کر رہے ہیں حسین سے تو پانی کی بات نہیں کر رہے, کھانے کی بات نہیں کر رہے, بات کر رہے ہیں نماز کی بات کر رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اے بندے, اگر تو با معرفت ہو جائے اور اپنے خدا کی محبت کو سمجھ لے اور اخلاص سے اس کا بن جائے تو پھر دیکھو کہ کھانا کھانے میں پھر مزہ نہیں آئے گا, کھانا کھلانے میں مزہ آئے گا. صلوات بر محمد آل محمد, ہے نا؟ ایک مرتبہ اور سب مل کر کے بواز لطف ہے نماز میں, روزے میں, حج میں, زکوٰۃ میں, خمس میں. کیف ہے کیف, اس کیف کو محسوس کر سکتا ہے بس وہی انسان کہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرے. اس نے عبادتوں میں محبت اور اخلاص ہی تو مانگا ہے. رسول سے کیا کہا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ہر نبی نے لا الہ الا اللہ پیغام توحید پہنچایا. سب نے کہا, جب سب کی قومیں کہتی تھیں آج کب میرا اجر تو خدا پر ہے. ایک واحد سردار انبیاء رسول ہے جن کے لیے حکم آیا کہ آپ کہیے کہ ہمیں میرے اقربا سے محبت کرو. کیا محبت کرو؟ یعنی عمل کرو. محبت عمل. اگر انسان کو محبت ہوگی تو وہ عمل کرے گا, پھر نماز چھوٹے گی نہیں. پھر مستطیع ہونے پر وہ حج ایسا نہ ہو کہ گھر میں بیٹھا رہے, وہ حج کے لیے نہ جائے کہ نہیں ہمارا نقصان ہو جائے گا 3 مہینے میں. پھر وہ جائے گا. بس عزیزان محترم, وقت ختم ہو گیا. لہذا حل الدین الا الحب, دین محبت کے سوا کچھ نہیں ہے. محبت ہی دین ہے. اور جہاں کے اوپر محبت نہ ہو, عمل میں اتحاد نہ ہو, افتراق پایا جائے, وہاں پر دین نہیں. ہم لاکھ کہتے رہیں دین ہے, مگر دین نہیں. دین کا مطلب یہ ہے کہ سب ایک پلیٹ فارم پر ہوں, سب ایک بینر تلے ہوں. یہ نہیں کہ کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے, سب ایک بینر تلے ہوں. سرزمین کربلا کے اوپر سب ایک ہی پرچم کے نیچے تھے, اور وہ پرچم تھا پرچم حسینی. مختلف قبیلوں سے تھے, مختلف خانوادوں سے تھے, لیکن جب سب کے سب ایک پرچم تلے آ گئے تو کربلا سے پہلے وہ اپنے قبیلوں خاندانوں سے پہچانے جاتے تھے, کربلا کے بعد وہ انصار حسینی سے پہچانے جاتے ہیں. تو ہم سب کے سب محبان حسین ہیں. جب محبان حسین ہیں تو ہم سب حسین کے پرچم کے نیچے رہے, پوری محبت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, اور اپنے حسین کے مشن کو آگے بڑھائیں. یہ جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی سرزمین پر استغاثہ بلند کیا تھا, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, کیا بس یہ کربلا تک کے لیے محدود تھی؟ نہ, یہ پیغام پہنچایا نا کہ میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا, جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارا امام پیاس کی شدت کے ساتھ اس دین کے لیے شہید ہو گیا,
तुम अगर अपने इमाम से मोहब्बत करते हो तो अपने मासूम इमाम के दीन के मुहाफिज बन जाना। जो अक़दार हमने बचाए हैं उन सब के तुम मुहाफिज बन जाओ, उन सब के तुम हिफाजत करने वाले बन जाओ। अपने आका, अपने इमाम के मिशन के ऊपर, उनके रास्ते पर कायम रहना ही तुम्हारा अंसार हुसैन होना है। गोया तुम हुसैन के साथ हो अगर उस इमाम के मिशन की हिफाजत हो रही है, और अगर इमाम के मिशन की हिफाजत नहीं हो रही तो मुमकिन है कि मातम हो रहा हो, मजलिस हो रही हो, तो वो सिर्फ एक ट्रेडिशन है, मिशन नहीं है। बस आज मुहर्रम की 5 तारीख हो गई, जरा देखिए तो असहाब, अंसार, खानवादे के लोग सबने तो हुसैन पर अपने बच्चों को, खुद अपने को निसार कर दिया। हुसैन को मामूली शख्सियत का नाम नहीं है, बहुत बड़ी जात का नाम है। हुसैन साहिब कमाल है, हुसैन कश्ती नजात है, हुसैन हिदायत का चराग है। हुसैन के साथ अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो क्या मोहब्बत से भी पेश नहीं आ सकते? क्या हम हुसैन के लिए इखलास का नजराना भी पेश नहीं कर सकते? हम क्या कर सकते हैं आका हुसैन के लिए? अरे सिर्फ एक हमारे पास मोहब्बत और इखलास है, उसको भी हम नहीं दे सकते। तो सोचिए तो, हुसैन ने अपने गोद के पालों को करबला की सरजमीन के ऊपर तड़पते हुए देखा है। हुसैन ने अपने गोद के पाले हुओं को, उनके लाशें उठाए हैं, रोते जाते थे, कासिम हमने तो बेटा तुम्हें पाला था, आज तुम्हारा चचा तुम्हारा लाशा उठाए हुए है। और मोहम्मद, मेरे बहन के बेटो, आज तुम्हारे मामू पर ऐसा वक्त पड़ गया कि इन छोटे छोटे बच्चे आज अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं अपने मामू पर। यानो मोहम्मद, जिन्हें तुम्हारे खेलने के दिन थे, ये हमारे खिलाने के दिन थे, लेकिन जरा देखो कि आज हमारे हाथों पर तुम्हारे लाशें हैं, तुम्हारे लाशें हैं। जनाब ज़ैनब के शौहर जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र पर चले जाते तो आपने वाली मदीना से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए एक अमान नामा लिखवाया कि मौला मदीने आ जाएं, तो यहाँ उनके लिए अमान है। और इस अमान नामे को लिखवा करके और मोहम्मद को दिया था कि तुम जल्द अपने को आका हुसैन तक पहुँचाओ, अपने को। और ख़त में लिखा था कि मौला, या मोहम्मद ख़त लेकर के आ रहे हैं, इनके पीछे हम भी आ रहे हैं। तो जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र वाली मदीना के भाई जो यहिया था, उसके साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जाके मक्के में मिले। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकी राय से इख्तिलाफ किया, कहा नहीं, अब मेरी मंजिल पीछे नहीं, अब मेरी मंजिल आगे है। तो जनाब अब्दुल्ला ने अपने बेटों आनो मोहम्मद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ किया और कहा कि आनो मोहम्मद हमारी नियाबत करेंगे, क्योंकि मौला ने अब्दुल्ला इब्न जाफ़र अलैहिस्सलाम को मदीने में छोड़ा था
اور جناب محمد حنفیہ کو کہ آپ یہیں رہیں اور یہاں کے حالات ہم کو لکھ لکھ کر بھیجتے رہیں. جناب محمد حنفیہ سے کہا تھا. جس وقت آن و محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر شہادت آئی ہے تو غلام نے جناب عبداللہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ حسین کی وجہ سے ایسا ہوا کہ آن و محمد شہید ہو گئے. بھائی اتنا کہنا تھا کہ جناب عبداللہ کے تیور بدل گئے. ارے تو کیا بک رہا ہے؟ ارے اگر میں بھی سرزمین کربلا پر ہوتا تو اپنے بھائی کے اوپر جان قربان کر دیتا. تو نے یہ کیا کہہ دیا؟ ارے آن و محمد نے تو ہم کو سرخرو کر دیا. ہاں غداروں، شب عاشور آن بڑے تھے اور محمد چھوٹے تھے. شب عاشور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ خیام حسینی کا معائنہ کیا. خیمے کا ایک ایک پردہ اٹھاتے تھے، دیکھتے تھے کہ مائیں اپنے بچوں کو درس شجاعت دے رہی ہیں. بیٹا قاسم، بڑھ چڑھ کر کے حملے کرنا. تمہارے دادا کا نام شیر خدا ہے، علی ہے. بیٹا تم شیر کے بیٹے ہو، اپنے چچا کے اوپر جان قربان کر دینا اور پہلا لاشا تمہارا ہی آئے قاسم. جناب ام لیلہ علی اکبر کو درس شجاعت دے رہی ہیں. حسین ایک ایک پردے کو اٹھاتے ہیں، گراتے جاتے ہیں. اب جو خیمے کا ایک پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ جناب زینب صلوات اللہ علیہا اپنے بچوں کو درس دے رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں آن و محمد تم جانتے ہو کہ ہمارا رشتہ حسین سے کیا ہے؟ آن و محمد ہم علی کی بیٹی ہے. یہ آن و محمد میرا بھائی حسین ہے. یہ تم نے دیکھا ہے نا کہ تمہاری ماں نے کبھی نماز نہیں پڑھی جب تک اپنے بھائی کا چہرہ نہیں دیکھ لیا. یہ آن و محمد کہیں ایسا نہ ہو کہ قاسم کا لاشا آ جائے، علی اکبر کا آ جائے اور تم زندہ رہو. یہ آن و محمد ہم چاہتے پہلی قربانی تمہاری ہو. آن و محمد ہم اپنے بھائی حسین سے بڑی محبت کرتے ہیں. میری روح کا نام حسین ہے، میری جان حسین ہے. خیمے کا پردہ حسین نے گرا دیا. دونوں بھائی ایک ساتھ گئے ہیں. آن محمد کے سپر بن کر کے جنگ کر رہے تھے. آن محمد کی سپر بن کر کے جنگ کر رہے تھے. محمد چھوٹے تھے. عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو 13-14 سال کے تھے یہ خیمہ پسر سات تک پہنچ گئے تھے. ایک مرتبہ آواز اٹھی کہ گھیرا ڈال دو ان کے گرد، یہ شیر کے بچے ہیں، یہ شیر کے بچے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کا جنگ کرنا دیکھیے. 3 دن کی بھوک و پیاس، 3 دن کی بھوک و پیاس. ایک وقت انسان فاقے سے ہوتا ہے تو نڈھال ہو جاتا ہے. ذرا سوچئے کہ ان کی عبادتیں کیسی تھی. یہ عشق الہی تھا جو عشق حسین کے ذریعے سے ان بچوں کو خدا سے وابستہ کیے ہوئے تھا کہ 3 دن کی بھوک و پیاس میں شیروں کی طرح حملے کر رہے تھے. ایک مرتبہ گھیرا ڈالا گیا، چاروں طرف سے وار ہونے لگے، چاروں طرف سے حملے ہونے لگے. آن محمد نے آواز دی، امو ارے ہماری مدد کو آئیے آقا، یہ آقا میری مدد کو پہنچیے. بچہ ایسے ہی آواز سنی. حسین نے جناب عباس کی طرف دیکھا، کہا بھیا عباس تم نے آن محمد کی کچھ آوازیں سنی؟ کہا کہ ہاں آن محمد مقتل سے آواز دے رہے ہیں. کہا کہ میرے یہ بھانجے نہیں رہے، اے عباس چلو آن محمد کو لے آئے. اس کے بعد کہتے ہیں عباس ارے زینب کو سنبھالے رکھنا.
संभाले रखना। अदादारो, एक का लाशा हुसैन के हाथ में, दूसरे का लाशा आका अब्बास के हाथ में आए, खेमे में लेकर के आए, दोनों का लाशें रख दिए। रवायत कहती है कि कब्जा शमशीर पर दोनों बच्चों का हाथ सख्त था, यानी कि मुट्ठी खोल करके आका हुसैन ने शमशीरें जुदा की हैं। यानी ये हाल था कि आका की नुसरत का, कि हम आका की नुसरत में जबरदस्त जंग करेंगे और दुश्मन को कत्ल करेंगे। हाँ अज़ादारो, जब आनो मोहम्मद के लाशें आ गए तो शहजादी ज़ैनब नजर नहीं आ रही थी। आका अब्बास से कहा, देखे आज जनाब अब्बास जनाब ज़ैनब के इस तरीके से तलाया फिरते थे जैसे हाजी खाने काबा का तवाफ करते हैं, जैसे हाजी खाने काबा का तवाफ करते हैं। आका हुसैन ने आका अब्बास से कहा कि अब्बास देखो ज़ैनब नजर नहीं आ रही है, ज़ैनब को बुला करके लाओ। शोर गिरिया बुलंद था। रवायत कहती है कि एक खेमे में जब आका अब्बास पहुंचे तो शहजादी को सजदा शुक्र में देखा और कह रही थी, मालिक अरे हमें फातिमा के सामने सुरखरू कर देना, ए मेरा परवरदिगार, अरे फातिमा का बेटा तला है, ए मेरे बाबू, मेरे हुसैन की मौत जिंदा नहीं है। एक मर्तबा आका अब्बास ने उठाया, कहा कि बहन शहजादी चलिए, अरे आनो मोहम्मद आ गए। तो जानते हैं आप कि शहजादी ज़ैनब की नजरों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आका अब्बास से सबसे पहला जो सवाल किया है बस वो ये किया है, फरमाती हैं अब्बास मेरे आनो मोहम्मद ने पानी तो नहीं पिया ना? अरे सकीना प्यासी है, अरे अली अरे पपड़िया ऊपर जम गई। कहते नहीं ए बीबी, अरे खेब दरिया तक पहुंच गए थे आपके शेर, लेकिन जब दरिया तक पहुंच गए तो दोनों ने दरिया से रुख मोड़ लिया कि मेरा आका प्यासा है, मेरा मौला प्यासा है, मैं दरिया की तरफ देखूंगा भी नहीं। हाँ अज़ादारो, शहजादी ने आकर दोनों लाशों के बीच में सजदा शुक्र अदा किया और फिर एक मर्तबा शराबत मजलिस तमाम हुई। आका हुसैन ने एक बात शहजादी ज़ैनब से पूछी, कहा ज़ैनब ये बताओ कि कल शब आशूर में अरे हम देख रहे थे कि तुम अपने बच्चों को कुछ दर्स दे रही थी, ये बताओ आखिर तुमने अपने बच्चों से क्या कह दिया? तो शहजादी तौब कर कहती है, अरे भैया खैरियत तो क्या बात हुई? अरे क्या उन्होंने मोहम्मद ने कुछ कहा? कहा कि नहीं नहीं, अरे जब दुश्मन पूछ रहा था कि ये बताओ बच्चों तुम्हारा हुसैन से क्या ताल्लुक है, तो ये बच्चे कहते थे कि अरे हम हुसैन की कनीज के बेटे हैं। ए मेरी बहन तुमने भी अपने को मेरी कलीज बना दिया। अरे शहजादी ज़ैनब को ने लिपटा लिया। ए मेरी बहन ज़ैनब, तुमने अपने भाई पर बच्चे निसार कर दिए। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिब यनक़लिबून। नजात मिनका या सय्यद अल करीम, नज्जना व खल्लिसना बिहक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन, या मन यफ़अलु मा यशा व ला यफ़अलु मा यशा गैरुहु, व क़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम इन्न रब्बी लस्समीउद दुआ, रब्ब जल्नी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती, रब्बना व तक़ब्बल दुआ। या मुफ़त्तिह फ़त्तिह, या मुफ़र्रिज फ़र्रिज, या मुसब्बिब सब्बिब, या मुबश्शिर बश्शिर, या मुसाहिल सहिल, या मुतम्मिम तम्मिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, बिहक़्क़ मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। मातम हुसैन।
یا